والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق اللہ العظیم. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز عشاء کے ساتھ ساتھ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کی رمضان مبارک کی ہوئی نیکیوں کو بھی قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آج الحمدللہ قرآن کریم نماز تراویح میں 7 جز کی تلاوت ہوئی ہے، جس میں مشہور و معروف سورتوں کی تلاوت ہوئی ہے. ان میں سے سورۃ الانبیاء کا باقی حصہ اور پھر اس کے بعد سورۃ الحج، سورۃ المؤمنون، اس کے بعد سورۃ النور کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے. سورۃ الانبیاء میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اس میں پیغمبروں کی کچھ خاص دعاؤں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ ہر ایک پیغمبر کے ساتھ پریشانیاں آئی ہیں اور امت کی طرف بہت تکلیفیں دی گئی ہیں اور امت پیغمبروں کے ساتھ ظلم اور تکلیف پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی، اور کبھی کبھی اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے لیے آزمائشیں بھی بہت سخت سے سخت ترین ہوئی ہیں. ایسے موقعوں پر انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا اور کس طرح سے اپنی ان پریشانیوں کا حل، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور خاص کر سورۃ الانبیاء میں. جیسا حضرت یونس علیہ السلام کی پریشانی، ان کی دعا، حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور ان کی دعا، حضرت نوح علیہ السلام کی پریشانی، امتحان و آزمائش اور پھر اس کا حل اور دعا، حضرت ایوب علیہ السلام بہت مشہور و معروف پیغمبر، ان کی پریشانی، امتحانات اور ان کا حل اور ان کی دعائیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، ان سارے پیغمبروں کی اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر فرمایا. اور ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جب بھی جس طرح کی پریشانیاں آئیں، آپ نے کیا کردار اور کیا عمل کیا، اس کا بھی اس سورۃ پاک میں ذکر ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا خاص کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ واقعہ مذکور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا، آگ کا ٹھنڈا ہونا، یہ سب واقعات سورۃ الانبیاء میں موجود ہے. قرآن کریم میں نام کے ساتھ جو پیغمبروں کا ذکر آیا ہے، وہ ان کی تعداد بہت کم، جو نام جن کے لیے گئے ہیں اور جو مشہور و معروف ہیں. حالانکہ ایمان کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے ہم سب کو حکم ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، نبی اور رسول.
نام سب کا نہیں موجود ہے، قرآن کریم میں احادیث میں کہیں ذکر نہیں۔ قرآن میں جن پیغمبروں کا نام لے کر کے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح اور تفصیل کے ساتھ، تو وہ تعداد تقریباً 22 کے قریب پہنچتی ہے، اور ایک صراحتاً نام لیا، حضرت ابراہیم، اسحاق، ایوب اور داؤد، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ، حضرت ہارون، یعقوب، یہ سب کے ایک نام ہے، تو ان کی تعداد اتنے ہی بنتی ہے، لیکن من جملہ ہم سب کو حکم دیا گیا کہ کم و بیش کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000۔ نام کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، انہی پیغمبروں کا نام جانیے جن کو اللہ نے، جن کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اب اپنی طرف سے ریسرچ کرنا اور کوشش کرنا اور ڈھونڈنا اور اس کے پیچھے لگ جانا، 1,24,000 ہے تو کون کون ہے، کہاں تھے، کیا تھے، اس کی ضرورت نہیں ہے اپنا وقت ضائع کرنا ہے اس پر، بلکہ جن کے ذکر ہیں ان پر کوشش کیجئے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے، ان کی سیرت، ان کی تمام پہلوؤں پر غور و فکر کیجئے۔ جن کا ذکر نہیں ہے بلا وجہ اس کی تحقیق پر پڑھنا اور جستجو کرنا اور اس پر سوال و جواب قائم کرنا، یہ ایک وقت ضائع کرنے کا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ اور حکم نہیں دیا ہے۔ بس من جملہ اتنے ہی یاد رکھنا چاہیے کہ 1,24,000 پیغمبر ہے۔ ایک خاتون تھی جو ایک پیر صاحب عامل صاحب کے پاس چلی گئی، بہت پریشان ہیں، بہت پریشانی ہے حضرت۔ کہا کہ ہاں دیکھنے میں تو لگ رہی ہو بہت پریشان ہو تمہارے حالات بھی، ستارے بھی سب گردش میں ہیں، ہاتھ میں دیکھ کر کے ستارے معلوم ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو، ہاں ہاتھ میں دیکھتے ستارے معلوم ہو جاتے ہیں، خود ان کا ستارہ خود نہیں معلوم ان کو، بہت پریشانی ہے، کیا حل ہے اس کا؟ کہا کہ اس کا حل ہے میرے پاس۔ کیا خرچہ ہوگا؟ کچھ زیادہ خرچ نہیں، ہر ایک پیغمبر کے نام سے 1 روپیہ صدقہ مجھے دے۔ کتنے پیغمبر ہیں حضرت؟ 1,24,000۔ کتنے؟ اب 1 روپیہ ہر ایک پیغمبر کے نام سے دیں گے، کتنی رقم ہوئی؟ 1,00,000۔ کیا بہترین تجارت ہے یہ۔ عورت بھی تھی ماشاءاللہ، وہ بھی پڑھی لکھی ہوگی، سمجھدار۔ کہا کہ ٹھیک ہے، 1 روپیہ ہر ایک نبی کے نام سے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، میرے مسئلے کا آپ حل کر دیجئے، آپ نبیوں کے نام بتاتے جائیے اور میں دیتے ہی چلے جاتے۔ اب بیچارہ وہاں اس کی دکان بند ہو گئی، کیا ہو گئی؟ اب قرآن میں دیکھے تو صرف 17 نبیوں کا خوب اچھا نام لیا گیا ہے، باقی 3-4 کا ڈھونڈنے پر اور ان پر بھی اختلافات ہیں، یہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو کل نبی کا نام اگر دیکھیں تو 17 یا 22 نبی کا نام نکلیں گے۔ اب 1,24,000 کہاں ہیں؟ اٹک گئے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اٹکانا چاہتے ہیں لیکن خود پھنس جاتے ہیں۔ تو من جملہ اتنے پیغمبروں کا ذکر ہے، اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا بہت ہی شاندار اللہ نے ذکر اور ان کی دعاؤں پر خوب اللہ نے روشنی ڈالی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے خوب آزمایا، جو مشہور ہے صبر ایوب۔ کیا ہے؟ صبر ایوب کے نام سے مشہور ہے۔ 12 سال تک اللہ نے جسمانی تکلیفیں دی، لیکن انہوں نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہے۔ اتنی سخت آزمائش کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر زخم نہیں آیا ہو، اس کے باوجود بھی شکایت نہیں، اس کے باوجود بھی اپنے ایمان میں ہیرا پھیری نہیں۔ ہم لوگوں کا ایک جھٹکے میں ادھر سے ادھر ہم لوگ ہو جاتے ہیں، 2-3 دن بخار نہ لگے تو پریشانی آ جاتی ہے، اور پھر درخت، پیڑ، پتھر، پودا سب کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن وہ استقامت کے ساتھ قائم رہے، کوئی شکایت نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک بہت ہی نیک خاتون، ان کا بھتیجا تھا،
غصے میں آیا اور کالی پٹی سر میں لگا کر کے آیا۔ پوچھا بیٹا کیا ہوا یہ کالی پٹی لگا کر کے آیا؟ کہا کہ اللہ سے شکایت ہے میری، اس کی علامت لگا دی۔ کیا ہوا؟ 3 دن سے سر میں درد ہے۔ کہا کہ تیری عمر تو 30 سال ہے، 30 سال میں اگر 3 دن سر میں درد ہے تو شکایت لے کر کے آ گئے ہیں۔ تو آج ہم لوگوں کا حال یہی ہے میرے بھائی بزرگوں، 70 سال کی نعمتیں ہم لوگ بھول جاتے ہیں اور 7 گھنٹے کی تکلیف میں اللہ کو بلا دیتے ہیں۔ کہاں ہے اللہ؟ مجھے اتنی تکلیف دی ہے، 7 دن ہو گیا ابھی تک کہ میں آرام نہیں کر رہا ہوں۔ 70 سال کھلایا، 40 سال کھلا رہا ہے، 60 سال کی زندگی دی ہے، لیکن ہم لوگ اللہ کو بڑی جلدی بھول جاتے ہیں تھوڑی سی شکایت پر۔ لہذا حضرت ایوب علیہ السلام 12 سال تک کے اپنی تکلیف میں رہے اور کہیں ادھر ادھر نہیں گئے۔ اے اللہ تو جس حال میں رکھا ہے تیرا شکر ہے۔ بستی والوں نے کوڑے میں جا کے ڈال دیا، اگر اس کو نہیں ہٹاؤ گے تو پوری بستی میں بیماری آئے گی، ڈال دیے وہاں۔ صرف ایک ہی ہے جو ان کی بیوی 12 سال تک کی خدمت کرتی رہی، خوب خدمت کرتی رہی۔ آج کل کے تو 12 گھنٹے میں بیوی بھی بدل جاتی ہے۔ حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، دل نہیں رہا، دل میں وہ محبت اور وہ کیفیت اب نہیں رہی۔ مال کی محبت نے انسان کی محبت کو ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ بڑے بزرگ کی شکل و شباہت میں ان کی بیوی کے پاس میں ایک شخص پہنچا، کہا تو بھی پریشان، تیرا شوہر بھی پریشان، میں علاج کر دوں گا، ٹھیک کر دوں گا تیرے شوہر کو، بات کرو، اجازت لے کر کے آؤ۔ گئی بیچاری اور حضرت ایوب علیہ السلام کو روز کھانا کوڑے دان پر پہنچاتی تھی، وہاں جا کھلا پلا کر کے صاف صفائی کر کے روز آتی تھی۔ کہنے لگی کہ ایک شخص بڑا ولی صفت آدمی گھر پر آیا تھا اور اس نے ایسا ایسا کہا، تم نے کیا کہی؟ کہا کہ ٹھیک ہے میں بات کر کے آتی ہوں۔ کہا کہ وہ کمبخت شیطان تھا، اس کو آنا تھا تو میرے پاس آنا چاہیے تھا نا، تیرے پاس وہ کیسے گیا؟ وہ میرے پاس آنے میں اس کو کیا ہو گیا تھا؟ تمہارے پاس گیا وہ شیطان ہے، تم بات کیسے کر لی؟ اگر اللہ نے مجھے ٹھیک کیا تو 100 چھڑی ماروں گے۔ ایک تو بیچاری خدمت کر رہی ہے اور ادھر مار کی بھی دعوت آ گئی، کیسے تم نے اس سے بات کر لی؟ اللہ آج تو ہم تو بھیج دیتے ہیں ڈائریکٹ، جاؤ عاملوں کے پاس مسئلہ حل کر کے آ جاؤ۔ عورتیں پھر رہی ہیں گھر میں، نماز نہیں، تہجد نہیں، قرآن نہیں، تلاوت نہیں، ذکر اذکار نہیں، پھر رہی ہیں ادھر ادھر۔ گھر کا مرد جانتا ہے، شوہر جانتا ہے، بیٹے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ آج کہاں کہاں نیمو پھرنے پھرانے کے لیے گئے، سب شرک ہے، اس کی معافی نہیں ہوگی کل قیامت کے دن۔ نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف اٹک کر کے انسان رہ جائے گا۔ اس لیے ایسے اعمال نہ کیجیے، نہ کسی پر سحر، نہ کسی پر جادو نہ کروائیے، نہ کیجیے۔ یہ خطرناک گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ ہے، اللہ نے کبھی بھی اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ لہذا ٹھیک ہو گئے، 12 سال گزرے اور ٹھیک ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام۔ ان کی تفصیلات ہے اسی صورت پاک میں، کبھی پڑھیے تفصیلات کے ساتھ میں۔ ہم اس وقت جو صورت پاک کی تلاوت کی ہوں، ایک آیت، اس صورت کا نام ہے سورۃ النور۔ کون سی؟ سورۃ النور۔ یہ صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور ایک خاص موقع پر نازل ہوئی۔ اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے معاشرتی زندگی کو خوبصورت بنانے کے سارے اصول اس میں بتائے۔ تمہیں اگر ملنا ہے کسی سے تو کیسے ملو گے، بات کرنا ہے تو کیسے بات کرو گے، بات کرتے وقت تیری نگاہ کہاں رہنا چاہیے، راستے میں چلتے ہوئے تیری نگاہ کہاں ہونی چاہیے، گفتگو کا انداز اپنوں میں اور غیروں میں کیسا ہونا چاہیے، کسی کے گھر پر جا رہے ہو تو ملاقات کرنے کا انداز کب ہونا چاہیے، کب جانا چاہیے، کب نہیں جانا چاہیے، ساری تفصیلات۔ گھر کے اندر میں کپڑے کیسے اتارو گے اور کیسے پہنو گے، یہاں تک کہ صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ ہم لوگ تو صرف سمجھتے ہیں کہ قرآن میں بس نماز زکوٰۃ، بلکہ قرآن وہ آفاقی کتاب ہے۔ یہاں تک کہ اللہ بتایا کہ اگر تم کو گھر میں کپڑا اتارنا ہے تو کیسے اتارنا،
یہ ہے قرآن، تاکہ تمہاری کسی طرح سے تمہاری عزت و آبرو گھر میں کسی طرح نہیں ہو۔ انشاءاللہ اس پر کل ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے ان آیت کریمہ کے آنے پر، لیکن آج بتلانا ہے کہ یہ سورہ نور جو نازل ہوئی ہے یہ ایک اہم واقعے کے تحت میں بڑی برکت کی صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اگر نیک بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے سر سے لے کر کے اندر تک کے نور داخل کرنا چاہتے ہو تو سورہ نور کی تلاوت کیا کرو۔ کیا کرو؟ سورہ نور کی تلاوت کرو۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے کچھ حدود اور قوانین کا ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیے اسلام میں میرے بھائیو بزرگوں چند قانون ہیں جو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، جیسے چوری کا قانون، چوری کرنے کی سزا، یعنی چوری اگر کوئی کیا ہے ثابت ہو جائے قانونی اعتبار سے تو کیا کرو؟ ہاتھ کاٹ دو۔ زنا اگر کوئی کیا ہے ثابت ہو جائے تو سنسار کرو یا کوڑے مارو۔ شراب اگر کوئی پی لیا ہے تو اس کی سزا ہے کوڑا مارنے کا۔ قتل کو کیا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل ہے، مارا ہے کوئی مار کے بدلے میں مار ہے، تہمت کوئی لگایا ہے کسی پر تو تہمت کی بھی سزا ہے۔ یہ قانون جو ہے اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، دنیا کا کوئی مفتی اس کو بدل نہیں سکتا ہے، کوئی بھی فتویٰ دے کر کے اس کو اونچ نیچ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو جرائم اور جرم ہوتے ہیں اس میں تو قانون کچھ تبدیلیاں کی جا سکتی ہے، لیکن جس گناہ کا سزا اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے، زنا کا یہ، چوری کا یہ، شراب کا یہ، قتل کا یہ، تہمت کا یہ، اب اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جن قانونوں کو یہاں ذکر فرمایا ہے اس میں بڑی حکمت اور مصلحت ہے۔ یہ صورت پاک نازل ہوئی ہے ایک خاص اہم موقع پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق ایک بہت ہی لڑائی اور جنگ کی کیفیت ہوئی تھی، اس میں آپ شریک تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی شریک تھی۔ اس کی تفصیلات ہے جس کی کسی بنیاد پر حضرت ام المومنین قافلے سے پیچھے رہ گئی۔ مدینہ وہ اکیلے تنہا ایک صحابی جو پیچھے رہا کرتے تھے۔ قافلے کا انداز یہ ہوا کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ چلتا تھا، پھر ایک دو صحابی کو اللہ کے رسول پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پیچھے چھوڑ دیتے تھے، تاکہ کہیں کوئی چیز گر جائے چھوٹ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ پیچھے والا لے کر کے آئے، پیچھے والا لے کر کے آئے۔ یہی طریقہ رہا ہے، ہمارے بزرگوں میں بھی یہ طریقہ رہا ہے، اور بادشاہوں جو گزرے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ رہا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ جو کچھ پیچھے چھوڑوں اور میرا چھوٹے سب لے کر کے آیا کرو، کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اب گھوڑا جو جب بھی وہ پاخانہ کرے اور گدھے جو کرے بیچارہ پیچھے والا سب اٹھا کر کے لے آئے۔ جب لا دیا پیچھے تو کہا کہ ایک بیوقوف، اس کی ضرورت تو نہیں تھی، چھوٹنے کا مطلب یہ کوئی سامان کوئی چیز کھانے پینے کی، کہا کہ آپ ہی تو کہا تھا نا کہ جو کچھ چھوٹ جائے تو یہ بھی چھوٹنے والی چیز میں سے۔ بعض کبھی لوگ دل لگی کی باتیں کر لیتے ہیں جس میں پریشانی ہوتی ہے، اور اپنے لوگ اپنی چیز کو کبھی پسند نہیں کرتے ہیں، دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں۔ ایک اسی طرح سے بادشاہ اور بڑے مالدار چودھری جی تھے جو اپنے غلام اپنے خادم کو کبھی بھی اچھا نہیں کہتا تھا، بلکہ ہمیشہ مثال دیتا تھا کہ ارے دیکھو اس کا خادم کتنا اچھا ہے، ایک بات کہتا ہے تو 3 کام کر کے دیتا ہے، ایک بات کہہ دیتا ہے 4 کام کر دیتا، بڑا سمجھدار ہے، تم بہت بڑا بیوقوف ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے اب میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ اب بیمار ہو گیا بیچارہ وہ، تو اس نے کہا کہ بھائی جاؤ حکیم صاحب کو بلا کر کے لے آؤ۔ کس کو لاؤ؟ حکیم صاحب کو۔ اب یہ گیا حکیم صاحب کو بلایا، میرا آقا بیمار ہو گیا، چلیے علاج کیجیے۔ اس کو بھی لیا، ایک شخص کو اور بلایا، ایک شخص کو اور بلایا، ایک شخص کو اور بلایا۔ کتنے ہوں گے؟ 4 لے کر کے آئے۔ پوچھا یہ تو حکیم صاحب کو بلانے کے لیے کہا تھا، تم نے 3 آدمی کو کس کو کیوں پکڑ کر کے لایا؟
تاکہ آپ ہی نے کہا تھا کہ اس کا غلام کتنا اچھا ہے کہ ایک کہتا ہے تو 4 کر کے آتا ہے، تو وہ میں بھی وہی کام کیا ہوں۔ ان تینوں کو کیوں بلایا؟ تاکہ دیکھیے حکیم صاحب آپ کو دیکھیں گے، اگر آپ بچیں گے نہیں تو قبر کھودنے والے کی ضرورت پڑے گی نہیں، اسی لیے بلا کر کے لے آیا ہوں۔ کفن پہنانے والے کی بھی ضرورت پڑے گی تو ابھی سے بلا کر کے لے آیا ہوں۔ غسل کرنے والے کی بھی ضرورت تو اس کو بھی لے کر کے آیا ہوں، تاکہ اب دوبارہ پریشانی نہ ہو، جلدی سے آپ کو نمٹ دوں۔ تو کبھی کبھی آدمی وقت سے اور اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھداری دوسروں پر تھوپتا ہے، اپنے تو بیوقوف ہے ہی، دوسروں کو بھی بیوقوف سمجھتا ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے دور اور زمانے میں یہ طریقہ، یہی سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا تشریف لے آئے، بعد میں حضرت ام المومنین تشریف لائی، اس کی تفصیلات پر بیان کروں بہت وقت لگے گا۔ جب وہ مدینہ طیبہ پہنچی ہیں تو منافقوں کو ایک چیز ہاتھ میں آ گئی، اور ہاتھ ایسی آئی کہ تہمت لگا دی۔ کیا لگا دیے؟ کہ نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ کیا ہوا کہ ام المومنین قافلے سے بچھڑ گئی اور پورے راستہ تنہا سفر کی ایک صحابی کے ساتھ، اور ان کے اونٹ پر میں بیٹھ کر کے۔ حالانکہ وہ صحابی کیا کیے، جو دیکھیں حضرت ام المومنین اکیلے پڑی ہوئی قافلے سے بچھڑ کر کے اپنے تقاضے ضرورت سے گئی تھی، جس بنیاد پر میں وہ چھوٹ گئی، اب ان کو اونٹ پر بیٹھائیں، عزت سے یہ لے کر کے مدینہ پہنچ گئے، عزت سے پہنچے۔ لہذا منافقوں میں سے سارے لوگوں نے ایک ہوا اڑا دی اور تہمت لگا دی، نبی کی بیوی نعوذ باللہ غلط۔ یہ بات اتنی پھیلی کہ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے گھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیے، چلی جاؤ تم وہاں پہ۔ پورے مدینے میں چرچا، کئی دن تک کی یہ چرچا، ابھی تک کہ کوئی زبان بھی صحابہ نہیں کھول پا رہے، نہ رسول اللہ کھول پا رہے، کوئی صفائی نہیں، گھر کی بات ہے، بہت پریشانی۔ کہتے ہیں کہ پورے مدینے میں یہ یہودی لوگ، منافق لوگ طوفان مچا دیے۔ اسی لیے تو اللہ کہا کہ تمہارا سب سے بڑا ایک دشمن یہودی لوگ ہیں، اور یہ ہمیشہ سے دشمنی کرتے آ رہے ہیں نبی کے ساتھ میں، لہذا ہمیشہ اس سے تم ہوشیار رہا کرو۔ یہ مدینے میں خوب چرچا چلا۔ تہمت کیا ہے؟ ایک بات بتا دیتا۔ تہمت، جو چیز کسی کو معلوم نہیں حقیقت، اور وہ الزام کسی پر لگا دی نا کسی گناہ کا، کیا یہ تہمت ہے؟ یہ تہمت ہے۔ اگر اس کو ثابت نہیں کر سکا تو پھر کیا اس کی سزا ہے 80 کوڑے مارنا۔ کتنا؟ مدینہ طیبہ میں ایک خاتون کا انتقال ہوا، ایک عورت کا انتقال ہوا، اور اس عورت کو غسل دینے کے لیے غسالہ، یعنی ایک عورت نے غسل دی رہی تھی۔ غسل کے درمیان دیتے دیتے جب اس کے جسم پر ہاتھ وہ پھیر رہی تھی تو بات میں وہ عورت کہہ دی کہ اس عورت کو ایک دن میں نے فلاں کے گھر سے تنہا نکلتے ہوئے دیکھی تھی۔ اللہ اکبر! گویا کہ ایک تہمت، گھر سے تنہا نکلنے کے مطلب یہ کچھ الزام اس پر لگا دیے۔ یہ ابھی وہ کہہ رہی ہے اور غسل کا سلسلہ جاری ہے، اس کے جسم سے اس کا ہاتھ ٹچ ہے۔ اللہ اکبر! ہاتھ چپک گیا۔ کیا ہو گیا؟ چپک گیا۔ اب ہاتھ ہل نہیں رہا، ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا، چپکا جو چپک گیا ہے حصے میں۔ کوئی طاقت نہیں کہ اس جسم سے اس کے ہاتھ کو الگ کر دے۔ بہت کوشش کی گئی، خوب کوششیں ہوئی، لیکن نہیں۔ بالآخر فیصلہ یہ ہونے لگا کہ نہیں، اس عورت کو بھی اسی کے ساتھ تو کیا کرے، دفن کر دو، یا پھر اس عورت کا ہاتھ کیا کرو، کاٹ کر کے اتنا یہ کرو۔ اس کے گھر والوں نے کہا کہ نہیں، نہ زندہ دفن ہونے دیں گے، نہ ہاتھ کاٹنے دیں گے۔ اب وہ خاندان والے لوگ تیار ہو گئے ہیں، اور ادھر مردہ عورت ہے، ان کی تدفین ہونی ہے، اور مسئلہ بہت پیچیدہ ہے میرے بھائی بزرگوں، اور سے سنیے، عبرت ہے۔
آج ہم اپنی زبانیں کہاں کہاں تہمت میں استعمال کر دیتے ہیں، وہ ایسا، یہ ایسا، وہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری چالاکی، ہماری بہادری ہے، لیکن تہمت بہت ہی خطرناک، بھیانک گناہ ہے۔ اگر کل قیامت کے دن وہ شخص اگر پکڑ لیا تو جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا جب تک صفائی نہیں دیں گے۔ اس لیے بہت ہی ہوشیار رہنا چاہیے، کسی پر تہمت نہیں، کسی پر الزام بہتان نہیں۔ چپکا ہوا ہاتھ، بڑے پریشان ہیں حضرت امام مالک علیہ الرحمہ مدینہ طیبہ میں۔ کون؟ امام مالک، وقت کے امام ہیں وہ۔ ان کے پاس لوگ آئے بھاگے بھاگے، کہا کہ بھائی دو شکل ہے، چاہے اس کو یہاں لاؤ یا ہم کو وہاں لے جاؤ، اور لانے میں اس کو، مردے کو یہاں لانے میں پریشانی، اس لیے میں ہی خود چلتا ہوں۔ آپ تشریف لائے اور لانے کے بعد میں اس عورت سے پردے میں آپ نے پوچھا، جو تم نے تہمت لگائی ہے وہ تہمت کیا تم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا اس کی حقیقت تجھے صحیح معلوم ہے؟ کہا کہ نہیں، بس ایک گزرتے نکلتے ہوئے دیکھا اور کچھ بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے یہ نکل رہی ہو اس کے گھر اور خاندان والوں کا گھر ہو، اس کے بھائی کا گھر ہو، یہ کسی کا اور گھر ہو، رشتہ داروں کا گھر ہو، اور کسی اپنے رشتہ داروں کے گھر سے اکیلے نکل کر کے اپنے گھر میں آنا کو آئے اور معیوب تو نہیں ہے، صرف آپ نے دیکھ لیا، دیکھ کر کے تہمت لگا دیا تو یہ تو گناہ ہو گیا، یہ تو الزام ہو گیا۔ ثابت نہیں کر سکتی آپ کچھ اس کے سلسلے میں، لہذا آپ نے فتویٰ دیا کہ اس عورت کو 80 کوڑے مارو تبھی اس کا ہاتھ ہٹے گا، ورنہ نہیں ہٹے گا۔ اللہ! حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے اس فتوے پر اس عورت کو جو غسل دے رہی تھی 80 کوڑے اس پر لگائے گئے، جہاں 50 پہنچا ہاتھ نہیں ہٹا، 60 پہنچے ہاتھ نہیں ہٹے، 70 پہنچے ہاتھ نہیں ہٹے، 75 پہنچے ہاتھ نہیں ہٹے، جب 80 پر کوڑا لگایا گیا ہاتھ اپنے آپ ہٹ گیا۔ اللہ کا قانون جاری کر دیا گیا، اللہ رب العالمین کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب جب سزا اس کو مل گئی تو یہ بری ہو گئی۔ میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائی بزرگوں، آج ہمارے معاشرے میں جو چاہتا ہے جس پر الزام لگا دیتا ہے۔ بیوی پسند نہیں آئی تو زنا کا الزام لگا دیا، شوہر پسند نہیں آیا تو اس پر الزام لگا دیا، خاندان میں کوئی اچھا نہیں لگا اس پر کچھ الزام لگا دیا، اس پر الزام لگا دیا، دوستی ختم ہونے لگی اس پر الزام لگا دیا۔ یہ سارے گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچو۔ اگر آپ کے پاس میں ثبوت نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہے۔ یہ ملک اسلامی تو نہیں ہے کہ یہاں سزا کوڑے کے دے دی جائے گی، لیکن ہم اور آپ تو اسلام ماننے والے ہیں۔ آخرت میں تو اللہ کے سامنے پیشی ہے، وہاں تو اسلامی قانون تو وہاں چلے گا، شریعت کا نفاذ تو وہاں بھی عمل ہوگا۔ اس لیے آپ کا مطلب پورا کسی سے نہ ہو، آپ کی خواہش کسی سے پوری نہ ہو تو آپ اس پر الزام مت لگائیے، اس پر تہمت نہ لگائیے، یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ قرآن کریم کی اسی سورۃ پاک میں اللہ نے اس گناہ کی سزا کا ذکر فرمایا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر یہ تہمت الزام مدینہ کے منافقین یہودی لگائے، چرچے پہ چرچا، نبی بھی خاموش، صحابہ بھی خاموش، بے چینی کی کیفیت۔ بعض روایتوں میں 15 دن تک یہ سلسلہ، سوچئے کیا گزر رہی ہوگی مدینہ طیبہ میں، صحابہ کو کیا گزر رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ظہر کی نماز پڑھا کر کے اب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، وہ بھی آئے، چاروں بیٹھے ہیں۔ کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نے کچھ پوچھا، اس لیے کہ معاملہ ان سے بھی ہے کیونکہ بیٹی ان کی ہے۔ آپ نے پوچھا عثمان تیری اس میں کیا رائے ہے، اتنا جو ہنگامہ ہو رہا ہے، کیا خیال ہے تیرے میری عائشہ کے بارے میں اور میرے بارے میں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی بہت غور کر رہا ہوں اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اس نتیجے پر میں پہنچا کہ جس پیغمبر کو اللہ نے اتنا بابرکت باعظمت بنایا
کہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کا سایہ نہیں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سایہ نہیں ہوتا ہے. آپ کی تصویر چھاؤ نہیں بنتی ہے زمین پر. کیوں؟ محدثین لکھتے ہیں کہ اس لیے نہیں بنتی کہ اگر آپ کی تصویر اور چھاؤ بنے گی تو پیچھے جو صحابہ چلیں گے آپ کی چھاؤ پر قدم پڑے گا. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ میرے محبوب کی چھاؤ پر بھی کسی کا قدم پڑے اور کوئی گستاخی کرنے والا بنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا خیال اللہ اتنا رکھا ہے کہ آپ کے چھاؤ اور تصویر پر بھی کسی کا قدم پڑنے نہیں دینا چاہتا ہے، وہ اللہ آپ کے پاس میں کیسے ایک ناپاک بیوی کو بھیج دے گا، عورت کو بھیجے گا؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں؟ ہم اور آپ ہوتے تو ایک دو اور لگا کر کے طوفان مچا دیتے. لیکن کیا خوبصورت جواب. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی تیری کیا رائے ہے؟ کہا کہ رسول اللہ میں بھی اس نتیجے پر خوب غور کر رہا ہوں. اس نتیجے پر یہاں بات میری آ کر کے پہنچی ہے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں آ رہے تھے اور آپ مسجد میں جب داخل ہو رہے تھے، باہر سے چل کر کے کہیں سے آ رہے تھے تو آپ کی جوتی مبارک میں ناپاکی لگی ہوئی تھی، کہیں سے کوئی نجاست اس میں لگی ہوئی تھی، اور آپ اسی جوتی کو پہن کر کے مسجد کے اندر آنے کی بالکل قریب آپ ہو گئے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو روک دیا دروازے پر اور یوں کہا، اے اللہ کے رسول آپ کی جوتی میں ناپاکی تھوڑی سی لگی ہوئی ہے، اس کو پہلے صاف کیجئے پھر اندر آپ تشریف لے جائیے. اللہ کے رسول جس کی جوتی میں اتنی ناپاکی کی خبر اللہ عرش سے جبریل کو بھیج دیتا ہو، وہ اللہ آپ کی نسبت میں کیسے کوئی ناپاک عورت دے دے؟ کیا شاندار جواب دیے اللہ کے رسول سن لی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اب آپ پوچھتے ہیں عمر تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر کی رائے آتی. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بولوں؟ کہا کہ بولو. جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو مکے میں خوب غور سے آپ کو دیکھا کرتا تھا. آپ جہاں بھی بیٹھتے تھے، جہاں بھی چلتے تھے، جب بھی کبھی بھی خوب غور سے دیکھتا تھا. ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد کبھی بیٹھتے تھے، مکھیاں بھنبھنا کر کے آتی جاتی تھی، خوب سب کے جسم پر بیٹھ جاتی تھی، کبھی چہرے پر، کبھی کہاں کبھی کہاں. لیکن مکہ میں خوب غور سے دیکھا پوری زندگی، اور اب مدینے میں تو ایمان کی حالت میں خوب دیکھ رہا ہوں آپ کے جسم مبارک پر کبھی کوئی ناپاک مکھی نہیں بیٹھی. اتنا اللہ نے آپ کے جسم مبارک کو معطر اور محبوب بنایا کہ مکھی بھی نہیں ٹچ کرتی ہے. میں غور سے دیکھا اللہ جس کے جسم مبارک کو اتنا پاک ظاہری اعتبار سے بنایا ہو کہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی ہو. آج کبھی بھی کسی کے منہ پر مکھی آ جاتی ہے، کہیں بھی آ جائے گی، کھاتے ہوئے، چلتے ہوئے، سواری میں، کہیں بھی، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول کبھی بھی آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھی. اتنا پاک صاف آپ کا ظاہری حالات کو اللہ نے بنایا ہے. جس پیغمبر کو اللہ اتنا پاک بنایا ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کو کوئی ناپاک عورت دے ہی نہیں سکتا. یہ کہنا تھا اور اللہ کے رسول کو پکڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور کھڑے کر دیے، اور کھڑے کر کے سیدھے ہاتھ پکڑے، کہا کہ چلیے میرے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور فوراً ان کو گھر میں لے کر کے آئیے. یہ بدماشوں، منافقوں، یہودیوں کا کام ہے کہ ان کی باتوں میں آ کر کے ہم سب متاثر ہو گئے. نبی کو پکڑے اور اٹھا کر کے لے کر کے چلتے ہیں. سورہ نور اللہ نازل فرماتا ہے اس وقت. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ نور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر اللہ نے نازل فرما دیا، اور 10 آیتیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات پر، اس کی حقیقت پر کیا کیے؟ اللہ اکبر جاری فرما دیا. جب تک یہ قرآن رہے گا کوئی اب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کی باتیں نہیں کر سکتا ہے. قرآن کے رہتے ہوئے اگر کوئی مسلمان اگر کوئی شک کر لے تو اس کا ایمان چلا جائے گا. اٹھائیں سیدھے لے کر کے چلے گئے. قرآن کی یہ آیتیں بھی نازل ہو گئی. اسی وقت میں اللہ کے رسول پہنچے، سلام کیے. کس کو سلام کیے؟ بیوی کو سلام کیے.
جواب دی، کہا کہ عائشہ خوشخبری ہے۔ کیا ہے یہ خوشخبری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب معلوم کر لی کیا کیا ہوا۔ کہا کہ آپ کا کوئی احسان نہیں، یہ احسان میرے اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ یہ احسان میرے اللہ کا ہے، چلو گھر۔ کہا کہ نہیں، ابھی نہیں جاؤں گی، آپ کا کوئی احسان نہیں، آپ تو گھر سے مجھے یہاں کر دیے تھے، اگر میرے اللہ نے مجھے بری نہیں کرتا تو شاید کہ آپ مجھے پھر دوبارہ لے جاتے۔ اتنا متاثر حالات سے ہو گئے آپ، لہذا پھر اٹھی، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھی، پھر نبی کے ساتھ گھر آئی۔ اللہ اکبر۔ اور اس احسان کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو احسان میرے اوپر ہے پورے مدینے والوں کا نہیں ہے میرے اوپر، یہاں تک کہ میرے سرتاج حضرت محمد الرسول اللہ بھی تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے متاثر ہو گئے، میرے والد حضرت ابو بکر صدیق بھی تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہو گئے۔ یہ احسان ہے حضرت عمر کی رائے، اور اللہ نے ان کی رائے فیصلے پر میری برات کی آیتیں نازل کی۔ تبھی تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وفات ہوئی ہے، آپ شہید ہوئے ہیں، شہادت سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ بیٹا دل چاہتا ہے کہ رسول اللہ کے پہلو میں میری قبر بنتی، لیکن یہ جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہے، جا کے ذرا سے اطلاع کرو، پوچھو کیا وہ مجھے جگہ دے سکتی ہیں کیا؟ جب بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر گئے اور سنائے والد کی یہ خواہش ہے، حضرت ام المومن سارا سامان اپنے حجرے سے نکال کر کے باہر آ گئی۔ کہا کہ اس شخص کا احسان مجھ پر ہے، میں اپنی یہ قبر کی جگہ حضرت عمر کو دے کر کے اس احسان کو چکا دیتی ہوں۔ احسان ایک چیز ہوتا ہے، بھراؤ کو احسان ایک احسان ہوتا ہے۔ آج بھول جاتے ہیں، باپ کے احسانات بھول جاتے ہیں، ماں کے احسانات بھول جاتے ہیں، بیوی کی خدمات بھول جاتے ہیں۔ لوگوں کے احسانات کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت ام المومنین باہر نکل گئی، کہا کہ ہاں اگر حضرت عمر کی یہ خواہش ہے تو میں اپنی جگہ ان کو دے دیتی ہوں، اس لیے کہ ان کا احسان مجھ پر ہے کہ جب سارا مدینہ رٹ گیا تھا تو حضرت عمر ہی نے مجھے منا کر کے یہاں تک کے لایا، اور عرش اللہ نے ان کے فیصلے کے مطابق آیت نازل کی۔ باہر لے کے خوشخبری سنائے، ابا جان بات بن گئی۔ کہا کہ بیٹا بات تو عائشہ سے بنی ہے، رسول اللہ سے نہیں بنی ہے ابھی۔ کہیں عائشہ صدیقہ کی تو خواہش مرضی ہے، انہوں نے تو حوالے کر دیا، اجازت دے دی، لیکن میرے آقا کی اگر مرضی نہیں ہوگی تو میں ہرگز نہیں جا سکتا ہوں وہاں پہ۔ پھر کیا کرنا؟ کہا کہ دیکھو ایسا کرنا، میری قبر ابھی وہاں اندر نہیں بنانا، بلکہ میرا جنازہ لے کر کے دروازے تک پہنچنا، جنازہ رکھ کر کے سلام کرنا، رسول اللہ کو کہنا والد اندر آنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو اندر لے کر کے آؤں، اپنے ہاتھ سے دروازہ نہیں کھولنا۔ کیا کرنا؟ جنازے کی چارپائی جب لے کر کے وہاں پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، پہنچنے سے پہلے دروازہ کھل گیا۔ کیا ہو گیا؟ کھل گیا، اور اس کی بات کی علامت ہوئی، آ جاؤ آ جاؤ، خوشی سے آ جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ دروازہ کھولا نہیں گیا، بلکہ اللہ کے رسول کی اجازت ملی اور اپنے پاس رسول اللہ نے بلا لیا۔ اجازت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی مل گئی اور رسول اللہ سے بھی مل گئی، اور آج تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ اور یہ پیشین گوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہاں میں ہوں گا وہیں ابو بکر ہوں گے، وہیں عمر ہوں گے، اور میرے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ لہذا 4 قبریں آج بھی وہاں ہیں، ایک قبر بنی نہیں ہے، 3 بن گئی ہے، ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ ایک جگہ خالی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آئیں گے، ضرور آئیں گے، اور ان کے آنے کے انتظار میں کوئی شک نہیں ہے، آنا بالکل یقینی ہے۔ ان کی وفات ہوگی اور آپ کی قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روض اطہر میں آپ کی قبر بنے گی اور آپ کی تدفین وہیں ہوگی۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس صورت پاک سے یہ چند باتیں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کا حد اور اس کی شرعی قانون بنا دیا ہے۔ زنا ایک بہت ہی خطرناک گناہ ہے،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کسی قوم میں یہ چیز آ جاتی ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب کسی آدمی کی عادت بن جاتی ہے، نسلیں اس کی پوری تباہ ہو جاتی ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ جس آدمی میں یہ لت لگ جاتی ہے اللہ اس کے چہرے اور اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے، اس کی زندگی سے اس کی روزی رزق کی برکتیں نکال دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ جہنم کی خاص جگہ طے فرما دیتا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا، ایک کنواں ہے جس میں مرد ہیں، جوان عورتیں ہیں، فلاں ہیں، ننگے ہیں سب کے سب۔ میں نے جبریل سے پوچھا یا رسول اللہ، اے جبریل، رسول اللہ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جو ننگے مرد عورت ملے ہوئے؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ جوان عورت مرد ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، اور سنگین گناہ ہے، روزی کی برکتیں چلی جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہے، چہرے کا نور نکل جاتا ہے، عمریں ختم ہو جاتی ہے، زندگی کی برکتیں، نسلوں کی برکتیں، اولاد کی برکتیں، تباہی و بربادی آ جاتی ہے۔ اس لیے اس سے بچو، یہ اللہ کا قانون بنایا ہوا ہے، آج پوری دنیا اس میں مبتلا ہے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ لہذا جو قانون اللہ نے طے کر دیا اس میں کوئی رد و بدل نہیں، اگر اس کی سزا دنیا میں نہیں ملے گی تو آخرت میں طے ہے۔ دوسری بات میرے بھائی بزرگوں، شوق میں، ذوق میں، خوشی دینے میں، کسی کو خوش کرنے میں کسی پر تہمت نہیں لگائیے، یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ جب تک کہ آپ کو حقیقت کسی چیز کا نہ ہو جائے اس وقت تک کہ کبھی کسی پر الزام، بہتان، تہمت نہ لگائیے، ورنہ اگر اللہ کو پکڑ لے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سورۃ پاک کو پڑھا کرو، اس سے اخلاقی زندگی بہت ہی درست ہو جائے گی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں جو ہے اس کو سیکھیے، معلوم کیجیے اور ان دعاؤں کو پڑھا کیجیے، انشاءاللہ اس میں بہت ہی خیر، برکت اور مقبولیت زیادہ ہے ان دعاؤں میں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب بڑے گنہگار و خطا کار و سیاہ کار ہیں، اندر بھی گندا، باہر بھی گندا، دل بھی گندا، آنکھیں بھی گندی، سوچ بھی گندی، فکر بھی گندا۔ اے اللہ تو بڑا پاکیزہ ہے، تیرا نبی بہت پاک ہے، آپ کی دین بڑا پاکیزہ ہے، رسول اللہ کی سیرت و سنت بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ اے رب مہربان اپنے فضل سے ہم سب کو اپنا قریبی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ رمضان المبارک کا بڑا حصہ گزر گیا، آدھا ہو گیا۔ اللہ ہم لوگ تو بس کھانے پینے اور دوسرے کاموں میں گزار دیے ہیں۔ عبادت جو بھی چھوٹی موٹی ہوئی ہے، جیسے بھی بندے کیے ہیں، اللہ سب تیرے بندے ہیں، کمزور بندے ہیں، نہ جاننے والے بندے ہیں، اتنی خاص عبادتوں کی شوق ذوق نہیں، لیکن جو بھی ہے اللہ تو شکلوں کو دیکھ کر کے بھی جنت میں داخل کر دیتا ہے، تو شکلوں کو دیکھ کر کے بھی تو مغفرت فرما دیتا ہے، کسی نیک آدمی کو ساتھ ملنے سے بھی آپ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ اس پورے مجمع والوں کو معاف فرمائیے، پورے محلے والوں کو معاف فرمائیے، پوری امت کی بخشش و مغفرت کے فیصلے فرمائیے، مرد عورت بچے جوان سب کے ایمان اسلام کی اے اللہ کیفیتیں عطا فرمائیے، بہتان سے، حسد سے، بغض سے، بدکاری، زناکاری، ان تمام بے حیائیوں سے اللہ امت کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، جوانوں کی حفاظت فرمائے، بچے بچیوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، نیک اور صالحین کی زندگی عطا فرمائیے، رحم فرمائیے، عافیت فرمائے۔ اب تک کے جو بھی اعمال ہوئے میرے مولا اپنے فضل سے سب قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔